بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، الیکشن 2024 کے حوالے سے ہم اپنے چینل پر آپ کی خدمت میں پاکستان میں مختلف جو قومی اسمبلی کے حلقے ہیں ان کی اپڈیٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ ٹکٹ کس کے پاس ہے اور جو سابقہ رزلٹ تھے وہ کیا تھے اور اس وقت کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے۔ ناظرین، آج جو حلقہ ہے ہمارے پاس وہ ڈسٹرکٹ ملتان کا پہلا حلقہ ہے، جس کا جو نمبر ہے نئی حلقہ بندی ہے جو اب 2024-23 میں ہوئی ہے، اس کے مطابق اس کا نمبر ہے NA 148 NA 148۔ تو جو پرانی حلقہ بندیاں تھی اس کے مطابق جو 2018 کی حلقہ بندیاں تھی اس کے مطابق اس کا نمبر تھا NA 154۔ ناظرین، یہ بہت ہی اہم حلقہ ہے۔ یہ اہم حلقہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب، جو کہ اب سینیٹر بھی ہیں، ان کا یہ آبائی حلقہ ہے، وہ اس سے الیکشن لڑتے رہے۔ اس کے علاوہ حاجی سکندر عیاد محسن ایک معروف سیاسی شخصیت، سابقہ ممبر قومی اسمبلی اور وزیر بھی رہے ہیں، تو ان کا بھی کافی زیادہ ووٹ بینک اس حلقے کے اندر ہے۔ اور پھر جو نئے آدمی ملک احمد حسین دیہڑ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر 2018 میں منتخب ہوئے تھے، اس سے پہلے ممبر صوبائی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے منتخب ہو چکے تھے، ان کا بھی بہت زیادہ ووٹ بینک ہے۔ اور اب نیا ایک گروپ جو ہے اس حلقے کے اندر تشکیل پا رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں ساری تفصیلات۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو آگے بتانے سے پہلے 2018 کا اگر میں رزلٹ آپ کے سامنے رکھوں اسی حلقے کا، جو کہ قومی اسمبلی کا حلقہ اس وقت NA 154 تھا۔ ناظرین، 2018 میں یہاں سے ملک احمد حسین دیہڑ، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے تھے، انہوں نے 74,220 ووٹ حاصل کیے تھے اور وہ یہ الیکشن جیت گئے تھے۔ دوسرے نمبر پر رہے تھے سید عبدالقادر گیلانی، جو کہ بیٹے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے، انہوں نے 64,257 ووٹ حاصل کیے تھے اور دوسرے نمبر پر رہے تھے، یعنی تقریباً 10,000 ووٹ کی لیڈ سے جو ہے ملک احمد دیہڑ پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن جیت گئے تھے۔ حاجی سکندر عیاد محسن، جو کہ معروف سیاسی شخصیت ہیں، وہ بحیثیت آزاد امیدوار یہاں سے الیکشن لڑے تھے اور انہیں صرف 37,216 ووٹ پڑے تھے۔ اس کے علاوہ مسلم نون کے جو امیدوار سلمان قریشی صاحب تھے، انہوں نے یہاں سے 20,971 ووٹ حاصل کیے تھے اور وہ چوتھے نمبر پر رہے تھے۔ ناظرین، ملک احمد حسین دیہڑ، آپ کو پتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت ختم ہوئی تھی تو اس وقت جو 20 منحرف ارکان تھے راجہ ریاض کی قیادت میں، اس میں ملک احمد حسین دیہڑ بھی تھے، انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا تھا اور چھوڑنے کے بعد وہ جو منحرف اراکین ہیں ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ تو ناظرین، اب وہ جب شامل ہوئے، جیسے راجہ ریاض شامل ہوئے، اس طرح ملک احمد حسین دیہڑ بھی نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ اب اس حلقے کے اندر جو ہے پوزیشن یہ ہے کہ نون لیگ کا جو ٹکٹ ہے وہ ملک احمد حسین دیہڑ کو ملا ہے اور ملک احمد حسین دیہڑ ہی مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے یہاں سے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ان کا امیدوار تو یہی ہے۔ اب سلمان قریشی صاحب، جو کہ پچھلی دفعہ الیکشن لڑے تھے، اس دفعہ ان کو اگنور کیا گیا، کیا وہ آزاد سی سے الیکشن لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے یا کیا کرتے ہیں، یہ بھی آگے دیکھنے والی چیز ہوگی۔ لیکن ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے کہ سید عبدالقادر گیلانی کی جگہ اس دفعہ ان کے والد سید یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ خود اس حلقے سے میدان میں اترنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور اس حلقے کے اندر وہ خود الیکشن لڑیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی امیدوار تقریباً کنفرم ہے کہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب خود اس حلقے میں سے جو ہے الیکشن کے لیے اتریں گے۔ مسلم لیگ نون کا امیدوار بھی احمد حسین دیہڑ صاحب جو ہے وہ تقریباً کنفرم ہے اور خبریں بھی آ رہی ہیں کہ احمد حسین دیہڑ جو ہے حلقے کے اندر مختلف قسم کی ورکنگ کر رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، ایک بڑا مضبوط گروپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملک احمد حسین دیہڑ وہ صوبائی اسمبلی کا ایک مضبوط گروپ بنا رہے ہیں تاکہ وہ جو آنے والا الیکشن ہے اس کو وہ جیت سکے، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے مسلم لیگ نون کو بتایا بھی ہے کہ میں بہت اچھی پوزیشن میں ہوں اور اپنی سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ ملک احمد حسین دیہڑ کی طرف سے ہے۔ لیکن دوسری طرف پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہے سید یوسف رضا گیلانی صاحب، وہ بھی کافی مطمئن ہے، ان کا بھی ذاتی ووٹ بینک بھی ہے، پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بھی ہے، بہت زیادہ ووٹ بینک وہ بھی رکھتے ہیں اور بہت ہی جو ہے دلچسپ صورتحال ہے۔ اور لیکن جو سب سے اہم صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس وقت اس کی طرف سے جو ہے قومی اسمبلی کا کوئی بھی امیدوار واضح طور پہ سامنے نہیں آ سکا۔ یعنی 2018 میں تو پاکستان تحریک انصاف نے ملتان کو کلین سویپ کیا تھا، لیکن اس دفعہ اس حلقے کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی امیدوار سامنے نہیں آ رہا۔ اطلاعات ہے کہ حاجی سکندر عیاد محسن صاحب جو ہیں انہوں نے نون لیگ سے بھی رابطہ کیا ہے کہ مجھے ٹکٹ دیا جائے،
اور اپنے چھوٹے بھائی کا ٹکٹ بھی انہوں نے مانگا ہے صوبائی اسمبلی کے لیے، شوکت بوسن صاحب کے لیے، وہ بھی لڑنا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے، لیکن ان کو ابھی تک ٹکٹ کی کنفرمیشن نہیں کی گئی۔ اور احمد حسین دیہڑ صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ انہیں ملے گا، اور موسٹ پروبیبلی جو حلقے کے عوام ہیں ان کے مطابق بھی جو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ہے اس وقت وہ احمد حسین دیہڑ کو ہی ملے گا، اور احمد حسین دیہڑ ہی الیکشن لڑیں گے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے ساتھ بھی رابطہ ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی اپنا امیدوار سامنے لا رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی یہ خواہش بھی ہے کہ جو حاجی سکندر ریاض بوسن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے۔ اور اگر یہی صورتحال رہی، یعنی اگر پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ جو ہے وہ حاجی سکندر ریاض بوسن کو مل جاتا ہے، اور جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی اسمبلی کے جو سیٹ ہے اس کے اوپر وہ اپنے بھائی کو شوکت ریاض بوسن صاحب کو وہ الیکشن لڑیں گے۔ پچھلی دفعہ بھی وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے تھے، لیکن وہ الیکشن ہار گئے تھے، لیکن لڑے وہ ضرور تھے۔ تو اگر پاکستان تحریک انصاف حاجی سکندر ریاض بوسن کو ٹکٹ دے دیتی ہے اپنا، تو حاجی سکندر ریاض بوسن جو کہ اپنا ذاتی ووٹ بھی تقریباً 30 سے 35 ہزار ان کا ذاتی ووٹ بینک اس حلقے کے اندر موجود ہے وہ رکھیں گے، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ ہوگا تو تقریباً وہ 60-70 ہزار ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین یہ حلقہ اس کے اندر 3 طاقتور امیدوار ہیں، تینوں ہی، اگر حاجی سکندر ریاض بوسن آ جاتے ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب آ جاتے ہیں، اور احمد حسین دیہڑ صاحب۔ احمد حسین دیہڑ صاحب بھی اپنا ذاتی ووٹ بینک بھی رکھتے ہیں، نون لیگ کا ووٹ بینک ہے 70 ہزار ووٹ، 75 ہزار ووٹ وہ بھی لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ یوسف رضا گیلانی صاحب بھی اپنا ووٹ بینک رکھتے ہیں، وہ بھی لے جائیں۔ یعنی اینڈ میں اگر میں آپ کو اس کا بنا دوں، اس کی سمری بنا دوں، سمری یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ حاجی سکندر ریاض بوسن کو ملتا ہے، دوسری طرف یوسف رضا گیلانی صاحب کا ٹکٹ جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے صاحبزادی لڑتے ہیں الیکشن۔ اس کے علاوہ احمد حسین دیہڑ صاحب جو ہے وہ اگر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے الیکشن لڑتے ہیں تو مقابلہ بڑا دلچسپ ہو جائے گا، بڑی ہی دلچسپ صورتحال ہو جائے گی، اور بہت ہی ٹف مقابلہ ہوگا اگر تینوں امیدوار بھی میدان میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر حاجی سکندر ریاض بوسن آزاد حیثیت سے الیکشن لڑتے ہیں تو ان کا ووٹ پھر وہ مقابلے میں نہیں ہوں گے، پھر مقابلہ ہوگا احمد حسین دیہڑ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی صاحب کو۔ لیکن اس وقت تک کی جو ہوا بتا رہی ہے کہ اس وقت تک گیلانی خاندان جو اس حلقے کے اندر فیورٹ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ جو اس بات کا فیصلہ کرے گا وہ ووٹر کرے گا 8 فروری کو کہ کون سا امیدوار بہتر ہے۔ ناظرین چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔